السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ سب کا منشا ٹی وی پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم کلور عثمان کی قسط 159 پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اور اس قسط میں جو دکھایا گیا اور آگے اور کیا ہو سکتا ہے، اس پر مکمل گفتگو کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستوں، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں یونس ایمرے نے صحیح وقت پر آ کر ایک جنگ کو روک دیا، اور یونس ایمرے اگر اس وقت نہ آتے تو ترکمان آپس میں لڑ کر ہی کمزور ہو جاتے، اور یہی تو اصل میں اولجائے کا مقصد تھا، جس میں وہ کامیاب تو نہیں ہو سکا مگر وہ اب بھی اپنی کوشش میں لگا ہے، اور اس چیز میں اولجائے کا ساتھ ابراہیم بے اور یعقوب بے کا غرور اور تکبر دے رہا ہے۔ وہ عثمان کی مخالفت میں ہر حد پار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، میکیجے قلعے میں یعقوب بے اور ابراہیم بے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ عثمان غازی وہ قلعہ فتح نہ کریں، اور دیکھیں اب ابراہیم بے نے اس قلعے کو اپنی ملکیت کہہ کر عثمان کو نہ صرف روک دیا بلکہ بورسا کے گورنر کو تلواریں اور ہتھیار تک فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ دوستوں، عثمان غازی بھی رکنے والے نہیں ہیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ قلعہ محاصرہ کر کے فتح نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ابراہیم بے اس قلعے کو اپنی ملکیت کہہ رہے ہیں۔ اگر عثمان غازی اس قلعے کا پھر بھی محاصرہ کرتے ہیں تو یہ عثمان غازی کا نام خراب کرنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ یہ قلعہ عثمان غازی آرام سے حاصل کریں گے، خفیہ طور پر کارروائی کی جائے گی، بس ابراہیم بے کی ایک کوئی بڑی غلطی ثبوت کے ساتھ عثمان غازی کے ہاتھ لگنے کی دیر ہے۔ دوستوں، کلور عثمان میں گندوز بے اور ایلچم خاتون کو بھی کچھ الگ طرح کی حرکات کرتے دکھایا جا رہا ہے۔ علاء الدین بے اور اورحان بے کے بیچ میں بھی ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ ایلچم خاتون کی وجہ سے اختلاف ہو جائے گا، لیکن ایسا سخت اختلاف ان بھائیوں میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی پرورش میں سب سے اوپر آپس میں بھائی چارہ سکھایا گیا ہے۔ ہاں، البتہ گندوز بے یعقوب بے کے ساتھ ضرور ہو سکتے ہیں، یا عثمان غازی سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ دوستوں، ایلچم خاتون اور گندوز بے حول و فرہ کے بھی خلاف ہوتے چلے جائیں گے، جو آنے والی کچھ اقساط میں آپ دیکھیں گے۔ دوستوں، اولجائے کا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، وہ اپنی چالیں چل کر ایک بار پھر نکل گیا اور احمد کے قتل کا الزام کسی اور کے سر ڈال دیا۔ اولجائے آنے والی اقساط میں عثمان غازی کے سامنے کھل کر آ سکتا ہے۔ ابھی تو وہ ابراہیم بے کا سہارا لے کر کارروائی کر رہا ہے، مگر بعد میں وہ عثمان غازی ہی نہیں بلکہ یعقوب بے کے خلاف بھی کارروائی کرتا نظر آئے گا۔ دوستوں، یہاں آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ آخر عثمان غازی کے اتنے اہم دو ساتھی کا زیادہ کوئی کردار کیوں نظر نہیں آ رہا، مگر اصل میں ان کا کردار ابراہیم بے کے میکیجے قلعے پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد شروع ہوگا۔ دوستوں، عثمان غازی بورسا میں جا کر معلومات حاصل کرتے دکھائی دیے تو بورسا کا خواب ہی عثمان غازی کو میکیجے قلعے تک لایا ہے۔ بورسا شہر میں جانا اور وہاں کی معلومات حاصل کرنا یہ صرف ایسے ہی نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اب عثمان غازی یہ جانتے ہیں کہ بورسا شہر کی اصل طاقت ریشم ہے، اور میکیجے قلعہ حاصل کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ عثمان غازی بورسا اور ازنک کی طرف بڑھنے سے پہلے ان کی معیشت کی اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے پہلے بورسا کے قریب کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں پر اپنا کنٹرول بنائیں گے۔ بورسا اور میکیجے کے گورنر ابراہیم بے کو اپنا قلعہ بچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور ابراہیم بے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کی عظیم شان کی وجہ سے قلعہ ان کے حوالے کیا گیا ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کو یہیں پر ہی اختتام کرتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیا کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ ہم آپ سے ملیں گے کل کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔